دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا یہ لشکری زبان ہے، کیا اردو زبان کو ایجاد کرنے والے منگول تھے، سب سے پہلے اردو لفظ کب استعمال ہوا، پرانے دور اور آج کے دور کی اردو میں کیا فرق ہے، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ 1000 لوگوں سے پوچھیں گے تو 999 یہی بتائیں گے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس زبان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مغل بادشاہوں کے لشکروں اور چھاؤنیوں میں بولی جاتی تھی۔ یہاں یہ ہندی، فارسی، عربی، ترکی اور دوسری زبانوں کے آپس کے ملاپ سے وجود میں آئی۔ گویا زبان کیا ہے، چو چو کا مربع ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا زبانیں اس طرح سے آپس میں مل کر نئی زبانیں بنا سکتی ہیں جس طرح مختلف رنگوں کو ملا کر نیا رنگ بن جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب تھوڑی دیر بعد، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی لفظ اردو کا مطلب لشکر ہی ہے۔ بحیرہ اسود کے کنارے آباد ترکی کے ایک حسین و جمیل شہر کا نام ہے اردو۔ یہ وہی لفظ ہے جسے ہم اور آپ اردو کہتے ہیں۔ نہ صرف اس شہر بلکہ اس کے صوبے کا نام بھی اردو ہے۔ اگر اردو کا مطلب لشکر ہی ہے تو کیا اردو شہر میں قدیم زمانے میں چھاؤنیاں قائم تھیں؟ لفظ اردو کا اصل مطلب جاننے کے لیے ہمیں 13 صدیاں لمبی چھلانگ لگا کر منگولیا پہنچنا پڑے گا۔ یہاں ایک لاٹ ہے جسے 732 عیسوی میں یہاں کے ایک بادشاہ بلگے حاکان نے اپنے مرحوم بھائی کلتگین کی یاد میں تعمیر کرایا تھا۔ اس لاٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر گوکھ ترک رسم الخط میں ایک بہت ہی خاص تحریر کندہ ہے۔ 66 سطروں پر مشتمل اس بیان میں لفظ اردو مختلف شکلوں میں کوئی 20 بار آیا ہے۔ یہ لفظ اردو کے استعمال کی سب سے قدیم تحریری شہادت ہے۔ یہاں اردو کا مطلب کیا ہے؟ اس لاٹ پر لفظ اردو کا مطلب لشکر یا چھاؤنی نہیں بلکہ ریاست، شاہی محل اور مرکز ہے۔ انٹرنیٹ پر اس لاٹ کی زبان کی فرنگ موجود ہے جس میں ان الفاظ کے معنی کچھ یوں دیے گئے ہیں: اورتو کاغان کی رہائش کا دارالحکومت، اردو درمیان مرکز۔ اس کے کوئی 3.5 صدیوں بعد ترک شاعر یوسف خاص نے 1072 میں ایک کتاب شاہی دانش لکھی جس میں الفاظ اردو جا بجا نظر آتا ہے۔ البتہ یہاں اس کا مطلب تھوڑا بدل کر شہر ہو گیا ہے۔ اس کتاب سے چند فقرے: ہر شہر، ملک اور اردو میں اس کتاب کا نام مختلف تھا۔ وہ ایک الگ اردو کے رہنے والے تھے۔ دنیا قید خانہ ہے، اس کی محبت میں گرفتار مت ہونا، بلکہ ایک بڑے اردو اور ملک کی جستجو کرنا تاکہ چین سے رہ سکو۔ موت نے بڑے بڑے اردو اور ملک اجاڑ دیے، لیکن یہ گمان نہ رہے کہ کسی شہر کے نام کی من درجہ بالا مثال انوکھی ہے۔ اس نام کے کئی اور شہر بھی گزر چکے ہیں۔ پاکستان کی سرحد کے قریب واقع چینی شہر کاشغر کا منگول نام اردو کن تھا۔ اسی طرح ایک اور شہر اردو بالیغ کے نام سے تھا جسے بعد میں قراقرم کہا جانے لگا۔ 1235 میں منگولیا ہی سے اٹھ کر چنگیز خان کے پوتے باتو خان نے یورپ پر چڑھائی کر دی اور چند سالوں کے اندر اندر روس، پولینڈ اور ہنگری کو روند کر رکھ دیا۔ اس تمام مہم کے دوران ایک منقش طلائی خیمہ باتو خان کے زیر استعمال رہا، جس کی وجہ سے تمام لشکری خیمہ گاہ کو التون اردو یا سنہرا کیمپ کہا جانے لگا۔ شاہی خیمے کو اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ اردو کا ایک مطلب شاہی محل بھی ہے، اور اسی مناسبت سے باتو خان کا خیمہ التون اردو کہلایا۔ یہ 2 منزلہ خیمہ جہاں سفر کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ وہ اردو جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ لفظ اردو کا ایک مطلب لشکر بن گیا۔ باتو خان نے 1242 میں مشرقی یورپ میں منگول سلطنت کی داغ بیل ڈالی جو 15ویں صدی تک قائم رہی۔ اسی اثناء میں لفظ اردو بھی یورپ کی زبانوں میں داخل ہونے لگا۔ اطالوی، اردہ، پولش، خوردہ، سوئس، خورد۔ 1555 میں شائع ہونے والی رچرڈ کی ترجمہ شدہ کتاب نئی دنیا کے اشرے انگریزی زبان کی وہ کتاب ہے جس میں یہ لفظ پہلی بار استعمال ہوا ہے۔ ہندوستان میں یہ لفظ اول منگول حکمران بابر نے برتا۔ اس کے بعد دوسرے منگول یعنی مغل بادشاہوں کے دور میں یہ لفظ تراکیب میں لکھا جانے لگا، جیسے اردو معلیٰ، اردو بزرگ، حتیٰ کہ اردو لشکر۔ ان تمام تراکیب میں اردو کا مطلب شاہی کیمپ ہے۔ یہ ایک موبائل محل ہوتا ہے جس کی کئی منزلیں ہوا کرتی تھی، زنانہ اور مردانہ حصے الگ ہوتے تھے، اور اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوا کرتی تھی۔ 1648 کو شاہ جہاں نے دلی کے قریب ایک نئے دارالسلطنت کی بنیاد ڈالی
جسے ویسے تو شاہ جہاں آباد کہا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا نام بدل کر شاہی کیمپ کی مناسبت سے اردو معلّہ ہو گیا۔ مشہور ماہر لسانیات اور میر تقی میر کے ماموں خان آرزو اپنی ایک لغت میں لفظ چھنیل کے تحت لکھتے ہیں، ہم لوگ جو اردو معلّہ میں رہتے ہیں اس لفظ سے آشنا نہیں ہیں۔ اس اردو معلّہ میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ ایک نہیں بلکہ دو زبانیں، ایک تو فارسی اور دوسری وہ زبان جسے آج ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں اردو زبان کا نام متعین نہیں تھا، اسے کبھی ہندوی، کبھی ہندی، کبھی دکنی اور کبھی ریختہ کہا جاتا تھا۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ لوگ اسے زبان اردو معلّہ بھی کہنے لگے، یعنی شاہ جہان آباد کی زبان۔ ظاہر ہے کہ اتنا بھاری بھرکم لفظ بولنا مشکل تھا، اس لیے یہ سکڑتے سکڑتے اردو معلّہ اور بعد میں صرف اردو بن گیا۔ بہت سی زبانیں شہروں، علاقوں اور ملکوں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، جیسے سندھ سے سندھی، پنجاب سے پنجابی، بنگال سے بنگالی، فرانسی سے فرانسیسی، جاپان سے جاپانی۔ بالکل ویسے ہی اردو زبان کا نام بھی شہر کے نام پر پڑا ہے، یعنی شاہ جہان آباد کے نام اردو معلّہ پر۔ اس کا لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ زبان کسی چھاؤنی میں پروان چڑھی۔ نام کا مسئلہ تو طے ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اردو مخلوط زبان ہے۔ اس کے بارے میں سب سے دلچسپ تبصرہ ماہر لسانیات شوکت سبزواری نے کیا ہے۔ ایک نظریہ جسے میں غیر سنجیدہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اردو کھچڑی ہے۔ چڑیا لائی چاول کا دانہ، چڑا لایا دال کا دانہ، دونوں نے مل کر کھچڑی بنائی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندہ زبانیں دوسری زبانوں سے الفاظ لیتی رہتی ہیں۔ ہندوستان میں صرف اردو نہیں، کئی دوسری زبانوں نے فارسی کے الفاظ اپنائے ہیں۔ پشتو، پنجابی، سندھی، بنگالی، مراٹھی وغیرہ اس کی عام مثالیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو کھچڑی نہیں کہا جاتا۔ خود انگریزی کو لے لیجئے، اس نے دنیا بھر کی زبانوں بشمول اردو سے الفاظ اخذ کیے ہیں اور ایک تخمینے کے مطابق انگریزی کے 99% الفاظ دوسری زبانوں سے آئے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کسی کو کہتے سنا ہے کہ انگریزی دوسری زبانوں کا امیزہ ہے؟ قصہ مختصر یہ ہے کہ اردو زبان مسلمانوں کی آمد سے پہلے دہلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی اور اس کی اپنی گرامر تھی، اپنا لسانی ڈھانچہ تھا۔ جب اسے مسلمانوں نے اپنایا تو قدرتی طور پر اس میں فارسی عربی کے الفاظ شامل ہوتے گئے۔ گرامر وہی کی وہی رہی اور آج تک ہے۔ فارسی کے 1000 سالہ غلبے کے باوجود اردو زبان میں گرامر کا کوئی ایک اصول بھی ایسا نہیں ہے جو اس نے فارسی سے لیا ہو۔ جو الفاظ لیے ہیں ان میں بھی بڑی تعداد اسما کی ہے، افعال بہت کم لیے۔ یہ بات بھی عالم لسانیات میں بہت عام ہے، زبانیں دوسری زبانوں سے اسما آسانی سے قبول کر لیتی ہیں، افعال مشکل سے۔ یہی صورتحال پنجاب میں، سندھ میں، گجرات میں، بنگال میں اور دوسرے ہندوستانی علاقوں میں پیش آئی، اور ان زبانوں میں ویسے ہی فارسی، عربی اور ترکی کے الفاظ شامل ہوتے گئے جیسے اردو میں ہوئے۔ اردو کسی بھی لحاظ سے ان زبانوں سے انوکھی یا منفرد نہیں ہے۔ جو لوگ اصرار کرتے ہیں کہ اردو ہندی، فارسی اور عربی وغیرہ سے مل کر بنی ہے، وہ یہ بتائیں کہ آرزو لکھنوی کی غزلوں کا مجموعہ، سریلی بانسری یا پھر انشاءاللہ خان انشا کی کتاب رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں ہے؟ ان میں فارسی، عربی، ترکی کا ایک لفظ بھی نہیں۔ مزید یہ کہ میرا جی، حفیظ جلندری اور دوسرے شاعروں کے گیتوں کو بھی اردو بتر کرنا پڑے گا۔ یہی کام آج بھی ہو رہا ہے کہ اردو کی گرامر وہی ہے، لیکن اس میں تھوک کے حساب سے انگریزی کے الفاظ شامل ہو رہے ہیں۔ اگر پرانے زمانے کے شاعر آتش و مصحفی زندہ ہو کر اس زمانے میں آ جائیں تو اردو بولنے والوں کی آدھی گفتگو ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اردو اور انگریزی کے ملاپ سے کوئی نئی زبان وجود میں آ گئی ہے۔ البتہ جیسا کہ دنیا کی تمام زندہ زبانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہی حال اردو کا ہے، نہ یہ لشکری زبان ہے، نہ کھچڑی زبان، نہ مخلوط زبان، نہ مسلمانی زبان ہے۔ البتہ لوگوں کے ذہنوں میں جو مغالطے سما گئے ہیں، انہیں نکلتے نکلتے وقت لگے گا۔ تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا اردو لشکری زبان ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی